اور اتنا عظیم ثواب ہے، اتنا عظیم ثواب ہے اذان کا دینا کہ پیغمبر اسلام نے اذان دینے والوں کے لیے خصوصی دعا فرمائی ہے، اللہم اغفر للمؤذنین، خدایا اذان دینے والوں کو بخش دے۔ یہ باقاعدہ اذان دینے والوں کے لیے پیغمبر اسلام کی خصوصی دعا ہے۔ اور پیغمبر اسلام یہ بات بھی ارشاد فرماتے تھے کہ اذان دینے والوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو فریاد آسمانی اور فزع اکبر کا کوئی خوف ہوگا، یعنی آسمان سے قیامت کے موقع پر وہ جو ایک چنگھاڑ کی آواز آئے گی اور جو فریاد آسمانی جس کو جو کہا جاتا ہے، اس سے بھی کوئی بھی یہ ذرتی برابر بھی خوف محسوس نہیں کریں گے۔ اور ان کی اذان دینے کی گواہی کے لیے تمام جن و انس اور خاک کی جو زمین اور مٹی ہے یہ سب بھی اس کی گواہی دے گی کہ ہاں اس شخص نے اذان دی تھی۔ اور پیغمبر یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان دینے والا جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ محشور ہوگا۔ اس کو اذان عام طور پہ ایک دیندار طبقے کے اندر خاص طور پہ چیز دیکھی گئی کہ آئے اور ایک دم سے آئے اور کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی، نہ کوئی اذان ہے نہ کوئی اقامت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نماز بھی ہو جاتی، لیکن ہمارا عنوان کیا ہے؟ بہترین نماز کیسے پڑھیں۔ تو اس میں ایک لازمی بات یہ ہے کہ اس کو بہترین نماز پڑھنے کے لیے اذان اور اقامت ضرور کہنی چاہیے۔ جی ہاں، ابھی اس کی بھی تفصیل آ رہی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ تو رسول خدا نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اذان دینے والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اذان دینے والے عذاب قبر سے بھی محفوظ رہیں گے اور بلا حساب جنت میں جائیں گے، بلا حساب۔ اور بہت سی روایات کے اندر 40,000 افراد کا تذکرہ ہے، بہت سی روایات میں 80,000 کا ہے کہ اذان دینے والے افراد کو 80,000 افراد کا حق شفاعت دیا جائے گا۔ یعنی آپ جو اگر اذان و اقامت آپ نے دینی شروع کر دی، اقامت کی گفتگو ابھی آگے چل کر آئے گی، لیکن کم سے کم اذان بھی کہنی شروع کر دی تو 80,000 افراد کا حق شفاعت تو اس مومن کو دیا جائے گا۔ تو خود سوچیں، جس کے پاس خود حق شفاعت ہوگا، جو لوگوں کو عذابوں سے نکال رہا ہوگا، وہ یقیناً وہ خود تو نجات یافتہ ہی ہوگا۔ اور یہاں تک جب آپ میں سے اب تو بہت کم ایسے افراد رہ گئے جنہوں نے موت کی وہ پوری گفتگو سنی تھی، تو اس کے اندر بھی یہ والی بات آئی تھی جب ہم نے شفاعت کی گفتگو ہماری ہوئی تھی جو کئی نشستوں پر مشتمل تھی، تو اس کے اندر بھی ایک جگہ پہ بات آئی تھی کہ لوگ ختم ہو جائیں گے، گناہگار ختم ہو جائیں گے اور حق شفاعت باقی رہے گا۔ ہر شخص کے پاس 80,000 کا حق شفاعت ہوگا۔ تو خود سوچیے کہ کتنے افراد کو بخشوا چکے گا، ابھی تو حق شفاعت ختم بھی نہیں ہوا، اتنے سارے افراد کی آپشن ہمارے پاس ابھی بھی باقی ہے کہ ہم ان کی شفاعت کر سکتے ہی نہیں، کیا کریں، کوئی آدمی ہی نہیں بچا۔ تو اتنی اہمیت ہے اس بات کی۔ اور پیغمبر اسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اذان دینے والے جو لوگ ہیں قبر میں حشرات الارض، ایک تو عذاب قبر نہیں ہوگا ان پر، اور حشرات الارض سے بھی ان کا جسم جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ جتنی آپ عذاب سنتی ہیں قبر میں، سانپوں کا تذکرہ اور بچھوؤں کا تذکرہ اور کتنی ساری چیزوں کا تذکرہ، کہ قبر میں حشرات الارض اس کے جسم کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ عام طور پر جو مختلف گناہگاروں کے جو عذاب ہم کو جو ہے وہ ملتے ہیں، اور قبر کے جو کیڑے ہیں اس کے جسم کے قریب بھی نہیں آئیں گے اور اسے کوئی اذیت نہیں دیں گے۔ اور یہ بات بھی روایات میں بات کہی گئی ہے کہ اذان دینے والوں کا جو گوشت ہے یہ آتش جہنم کے اوپر حرام ہے۔ انسان سوچے کہ گناہگاروں کے کتنے خطرناک جو ہے وہ عذاب بتائے گئے ہیں۔ جو گناہگار افراد جس وقت وہ انسان اگر ویژوالائز کرے کہ جو میں گناہ کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو یہ ہے کہ آتش جہنم کے اوپر ان کے جسم کا گوشت ہی حرام ہو جائے گا اگر جو بھی شخص اذان اور اقامت دینی شروع کرتا۔ اور پیغمبر اسلام یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جو اذان دینے والے افراد ہیں یہ اپنی مخصوص سواریوں پر بٹھا کر ان کو جنت میں لے جایا جائے گا، اور فرشتے ان کے احترام میں ان کی سواریوں کی لگاموں کو تھامے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، اور یہ اذان دینے والے ان سواریوں پر جس وقت جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، اذان دیتے ہوئے بلند آواز سے اذانیں دیتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اذان دینے والوں کو جو ثواب بتائے گا اتنا زیادہ ثواب کہ 40,000 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب اذان دینے والوں کو دیا جائے گا، 40,000 صدیقوں کا، اور ایک روایت میں کہ 40,000 گناہگاروں کا حق شفاعت بھی ان کو ملے گا۔
ایک روایت میں 80,000 گناہگاروں کا بھی تذکرہ آیا ہے. اور جو واقعتاً قربتاً اللہ اور اخلاص سے کوئی شخص اذان دے گا، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بالکل اس وقت اپنے دل کو حاضر کرے کہ پروردگار صرف تیری خوشنودی کے لیے میں اذان دے رہی ہوں. اس کا اجر اس شہید کی مانند ہے جو اپنے خون میں غلطاں ہوتا ہے. دیکھیے کہ اپنے شہید جو اپنی جان دیتا ہے کتنا زیادہ وہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے خدا کی نگاہ میں. تو جو اپنے خون میں غلطاں ہو اس کا برابر اجر و ثواب اس شہید کے برابر اس اذان دینے والے کو دیا جاتا ہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں جو قربتاً اللہ، یہ صرف ایک نماز میں بھی اگر جو اذان وہ اگر دے رہا ہے، صرف ایک دفعہ بھی وہ اذان اخلاص نیت کے ساتھ دے دے اور بارگاہ خداوندی میں تقرب کی نیت سے دے، تو تمام زندگی کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں فقط ایک اذان سے. پیغمبر فرماتے ہیں ذات یہ نہیں کہ آپ سوچیں گے ہر نماز کے لیے میں اتنی اخلاص نیت کو کہاں سے لاؤں گی اور مایوسی پیدا ہو. پیغمبر فرماتے ہیں فقط ایک اذان بھی تم نے اخلاص نیت سے دے دی اور پروردگار کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی نیت سے دے دی اخلاص کے ساتھ، تو تمہارے تمام زندگی گناہ معاف ہو جائیں گے. تمام زندگی پروردگار اس پر احسان کرتا رہے گا کہ وہ بقیہ تمام عمر خدا کی پناہ میں رہے. اور جنت میں ایسے افراد کو شہداء کا ہم نشین بنا دیا جاتا ہے. اور چھٹے امام نے تو باقاعدہ آج کل بہت دور اور الیکشن کا چل رہا ہے اور جو آئین کے جو دفاع 62-63 ہے اس کا بہت زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کو امانت دار ہونا چاہیے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہ صلی اللہ محمد علیہ فرماتے ہیں کہ اذان دینے والے امانت دار ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی شخص بھی اپنی نمازوں میں اذان دے رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ امانت دار. اور وسائل الشیعہ میں باقاعدہ روایت ہے کہ قیامت میں روز قیامت جب شرم و حیا سے لوگوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، اس وقت اذان دینے والے سربلندی اور وقار کے ساتھ محشور ہوں گے. لہٰذا تم بھی اپنے بچوں سے اذان دلواؤ، کیونکہ یہ نہ صرف خواب غفلت سے بیداری کا پیغام ہے بلکہ اعلان ولایت و رسالت بھی. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال جو روایات کے اندر آپ پڑھتی ہیں اور بچوں کو بھی جب بتاتے ہیں تو جو بچوں کو پڑھانے والی ٹیچرز ہیں ان کو بھی یہ بات بتانی چاہیے کہ اذان دینے والے لمبی گردنوں والے محشور ہوں گے. بچوں کے دماغ میں یعنی وضاحت ہونی چاہیے. وہ سوچتے ہیں جس طرح جراف وغیرہ کی زرافے کی لمبی سی گردن ہوتی ہے، اس طرح نہیں. مقصد کہنے کا ہے کہ وہ لوگوں کی گردنیں شرم سے جھکی ہوں گی لیکن ان کی گردنیں عزت و وقار کے ساتھ بلند ہوں گی. یہ ان معنوں کے اندر. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد